الرسالہ نومبر 2019 خصوصی شمارہ خدا کی دریافت۔ سچائی کا سفر۔ سچائی کا سفر ایک فطری سفر ہے۔ وہ اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی عین اپنے پاس سے اس کو شروع کر سکتا ہے۔ مثلاً بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عرب بدو سے سوال کیا گیا، مد دلیل علی وجود الرب تعالی، فقال یا سبحان اللہ ان البعر لیدل علی البعیر وان اثر الاقدام لتدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك علی وجود اللطیف الخبیر۔ تفسیر ابن کثیر۔ یعنی رب العالمین کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ مینگنی اونٹنی پر دلالت کرتی ہے، قدم کے نشان چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں، تو برجوں والا آسمان اور کشادہ راستوں والی زمین اور موجوں والے سمندر کیا اس ذات پر دلالت نہیں کریں گے جو بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے؟ یہ واقعہ ایک عام انسان کا واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خالق کی پہچان کا معاملہ اتنا زیادہ آسان ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت کے تقاضے کے طور پر وہ اپنی قریب ترین مثال سے سمجھ سکتا ہے۔ خالق کی دریافت کے لیے کسی لائبریری میں جانے کی یا کسی دور کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، شرط یہ ہے کہ آدمی متلاشی یا سیکر ہو۔ مثلاً ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہم خدا کو کیسے پہچانیں؟ میں نے کہا آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو دیکھیے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہاتھ کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی اور پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اتنی گہری پلاننگ صرف خلاق اور رزاق ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے خدا کو نہ مانیں جو خلاق اور رزاق ہے تو آپ ہر معلوم چیز کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ خدا کو پہچاننا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ خود اپنے آپ کو پہچاننا۔ اس قسم کی دریافت کو کامن سینس کی سطح پر خالق کی دریافت کہا جاتا ہے۔ لیکن دریافت کی ایک اور سطح ہے جو جدید دور میں انسان نے ڈسکور کی ہے، اور وہ ہے سائنسی دلائل کے ذریعے خالق کی دریافت۔ اس حقیقت کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، فصلت۔ آج انسان ان دلائل کے ذریعے آسانی کے ساتھ خدا کو دریافت کر سکتا ہے۔ حق کی تلاش۔ حق کی تلاش ایک فطری تلاش ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسے وجود میں آیا، دنیا میں اس کی معنویت کیا ہے۔ اسی کا نام حق کی تلاش ہے۔ یہ ہمیشہ تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی مشترک تلاش رہی ہے۔ شاید کوئی بھی انسان اس اسپرٹ سے خالی نہیں۔ کسی نے اس تلاش کو فلسفیانہ تلاش کا درجہ دیا، کوئی اس کو صوفیانہ تلاش سمجھا، کسی نے اس کو مراقبہ یا میڈیٹیشن کے ذریعے دریافت کرنا چاہا، کسی نے یہ سمجھا کہ روحانی ریاضت کے ذریعے وہ اس کو پا سکتا ہے، کسی نے کسی اور طریقے سے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جہاں تک راقم الحروف کا اندازہ ہے، اٹلی کے سائنسدان گیلیلیو کے زمانے سے اس تلاش نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اب یہ ہوا کہ اس تلاش کا کمیاتی پہلو یا کوانٹیٹیو ایسپیکٹ اور اس کا کیفیاتی پہلو یا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ یہی دور اب تک جاری ہے۔ خوردبین اور دوربین کی دریافت نے اس تلاش میں ایک نئے دور کا اضافہ کیا ہے۔ اب انسان نے یہ جانا کہ اس سوال کا کیفیاتی پہلو یا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ عملاً قابل دریافت نہیں ہے، لیکن اس کا کمیاتی پہلو یا کوانٹیٹیو ایسپیکٹ بڑی حد تک قابل دریافت ہے۔ اب یہ ہوا کہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کیفیاتی پہلو کچھ مخصوص لوگوں کی دریافت کے موضوع کی حیثیت سے باقی رہا، لیکن جہاں تک کمیاتی پہلو کا سوال ہے،
سائنسدانوں کی پوری جماعت اس کی دریافت میں مشغول ہو گئی۔ اسی کو آج ہم سائنس کہتے ہیں۔ پھر اس قابل مشاہدہ پہلو کے دو حصے ہو گئے، ایک وہ جس کو نظری سائنس کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ جس کو تطبیقی سائنس یا اپلائیڈ سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی۔ خدا کی دریافت، ڈسکوری آف گاڈ۔ خدا کی فلسفیانہ تلاش یا فلسافیکل پرسیوٹ آف گاڈ کی تاریخ قدیم یونان کے دور تک جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا یونانی فلاسفر تھیلیز آف مائلیٹس تھا، جس کا زمانہ 546 تا 624 قبل مسیح ہے۔ فلسفہ یا فلسفی اپنی حقیقت کے اعتبار سے خالق کی تلاش کا نام ہے، لیکن فلسفہ کبھی خالق کی دریافت میں کامیاب نہ ہو سکا۔ فلسفے کا موضوع وجود ہے۔ Philosophy is the study of general and fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, mind and language. یہ فلسفے کے مضمون کا ظاہری بیان ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے فلسفہ خدا یا سپریم ٹروتھ کی علمی تلاش کا دوسرا نام ہے۔ تمام فلسفی کسی نہ کسی عنوان کے تحت حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تھے، لیکن کوئی فلسفی اپنی تلاش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل کے بارے میں اس کے ایک سوانح نگار نے لکھا ہے کہ برٹرینڈ رسل ایک ایسا فلسفی تھا جو اپنا کوئی فلسفہ ڈیویلپ نہ کر سکا۔ برٹرینڈ رسل واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی۔ مگر یہ صرف ایک فلسفی کی بات نہیں، بلکہ تمام فلسفیوں کا معاملہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے۔ حقیقت اعلیٰ یہ سپریم ریالٹی ہر فلسفی کی تلاش کا موضوع رہا ہے، لیکن کوئی فلسفی اپنی تلاش کا جواب نہ پا سکا۔ اس ناکامی کا راز یہ ہے کہ فلسفیوں کو اپنی تلاش کے لیے صحیح میتھڈالوجی کی دریافت نہ ہو سکی۔ قرآن میں صحیح طریقہ کار یا میتھڈالوجی کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن اس میتھڈالوجی کو انسان صرف اس وقت دریافت کر سکا جبکہ اٹلی کے سائنسدان گیلیلیو گیلیلی نے دوربین کو فلکیاتی مطالعے کے لیے استعمال کیا۔ گیلیلیو گیلیلی کو ماڈرن سائنس کا موجد یا فادر آف ماڈرن سائنس کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس کا آغاز اس وقت ہوا جب انسان نے 1608 میں ابتدائی طور پر دوربین ایجاد کی۔ گیلیلیو نے 1609 میں دوربین کو مزید ڈیولپ کیا اور پہلی بار دوربین کے ذریعے شمسی نظام یا سولر سسٹم کا مطالعہ کیا۔ اس معاملے کا آغاز حقیقتاً 3500 سال پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے تجربے سے ہوا۔ یہ قصہ قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا مجھے اپنے آپ کو دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو بولا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فلاسفہ خدا کی تلاش میں تو سرگردہ رہے، لیکن وہ کبھی یقین کے درجے میں خدا کی دریافت تک نہ پہنچ سکے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا طریقہ غیر عملی تھا۔ فلسفیانہ طریقے پر خدا تک پہنچنے والے تمام اہل علم خدا کی تلاش کے لیے صحیح میتھڈ یا رائٹ میتھڈ دریافت نہ کر سکے۔ یہ تمام لوگ
خدا کو براہ راست دیکھنا چاہتے تھے، حالانکہ خدا کی معرفت صرف بالواسطہ انداز میں ممکن تھی۔ ہر ایک نے چاہا کہ وہ خدا کو براہ راست طور پر دریافت کریں، جیسے وہ عالم خلق کی دوسری چیزوں کو دریافت کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ خالق یا خدا کے معاملے میں قابل عمل نہ تھا، اس لیے وہ کامیاب بھی نہیں ہوا۔ سیکولر فلاسفہ اور مذہبی متکلمین دونوں کا کیس اس معاملے میں ایک ہی ہے۔ اس معاملے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی رہنمائی تاریخ میں پہلی بار اسرائیلی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے۔ پیغمبر موسیٰ 3500 سال پہلے قدیم مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ کوہ طور پر پیش آیا، جو صحرائے سینا میں 2285 کی بلندی پر واقع ہے۔ اس واقعے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے وجود کا علم انسان کو صرف بالواسطہ طور پر حاصل ہوتا ہے، یعنی تخلیق یا کریشن پر غور کر کے خالق یا کریٹر کے علم تک پہنچنا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے تجربے کی صورت میں یہ رہنمائی تاریخ میں 3500 سال سے موجود تھی، لیکن اہل علم کبھی اس طریقہ کار یا میتھڈالوجی کو اختیار نہ کر سکے۔ وہ بدستور اس کوشش میں لگے رہے کہ وہ خالق کو براہ راست دریافت کر سکیں۔ حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یعنی بے شک اللہ ضرور ہی اس دین کی تائید فاجر آدمی کے ذریعے کرے گا۔ اس حدیث میں الرجل الفاجر سے مراد سیکولر انسان ہے۔ اس طرح حدیث میں مستند طور پر یہ سراغ یا کلو موجود تھا کہ اس معاملے میں ایک سیکولر انسان ہوگا جو ابتدائی رہنمائی فراہم کرے گا، لیکن فلاسفہ اور مسلم متکلمین دونوں اس معاملے میں صحیح رہنمائی تک نہ پہنچ سکے۔ راقم الحروف لمبی مدت تک اس موضوع پر غور کرتا رہا ہے اور آخر کار اس دریافت تک پہنچا کہ صحیح بخاری میں جس الرجل الفاجر یا سیکولر انسان کا ذکر ہے وہ غالباً اٹلی کا سائنسدان گیلیلیو گیلیلی ہے، جو 400 سال پہلے پیدا ہوا۔ اس معاملے میں گیلیلیو کا رول چونکہ براہ راست نہیں تھا بلکہ بالواسطہ تھا، یعنی اس کی دریافت سے بالواسطہ طور پر اس سوال کا جواب مل رہا تھا کہ خدا کی دریافت تک پہنچنے کا طریقہ کار یا میتھڈ کیا ہے۔ گیلیلیو گیلیلی کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا جس کو نیوٹن کے ایپل شاک کی طرح ٹیلی شاک کہا جا سکتا ہے، یعنی دوربین کی دریافت۔ آئنسٹائن نے لکھا ہے کہ گیلیلیو جدید سائنس کا بانی تھا۔ گیلیلیو واز دا فادر آف ماڈرن سائنس۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گیلیلیو سے سائنس میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس دور کے آغاز کا اصل سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں دوربین یا ٹیلیسکوپ کو 1608 میں ابتدائی طور پر ہالینڈ میں ایجاد کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1609 میں گیلیلیو نے اس دوربین کا ترقی یافتہ ورژن یا ڈیولپڈ ورژن خود سے تیار کیا اور پہلی بار دوربین کو استعمال کر کے شمسی نظام یا سولر سسٹم کا جزئی مشاہدہ کیا۔ اس مطالعے کے ذریعے گیلیلیو نے پہلی بار یہ دریافت کیا کہ ارسطو کا قدیم نظریہ غلط تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس نظریے کو علم کی زبان میں ہیلیو سینٹرک تھیوری کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے دنیا میں جیو سینٹرک تھیوری کا رواج تھا۔ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جس طرح نیوٹن کی کشش ثقل کا نظریہ ایپل شاک کے واقعے کے بعد دریافت ہوا، اسی طرح گیلیلیو کی دریافت کا آغاز ٹیلی شاک کے بعد پیش آیا۔ یہی واقعہ جدید سائنس یا ماڈرن سائنس کے آغاز کا سبب بنا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوربین کی ایجاد سے نئے سائنسی دور کا آغاز ہوا، اور اس امکان کو پہلی بار جس نے استعمال کیا وہ اٹلی کا سائنسدان گیلیلیو گیلیلی تھا۔ گیلیلیو کو جدید سائنس کا بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ گیلیلیو نے ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈی لنک کر دیا۔
اس تعلق سے ڈاکٹر الیکسس کیرل لکھتے ہیں، گیلیلیو نے چیزوں کی ابتدائی صفات کو جو ابعاد اور وزن پر مشتمل ہیں اور جن کی آسانی سے پیمائش کی جا سکتی ہے، ان ثانوی صفات سے الگ کر دیا جو شکل، رنگ اور بو وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ کمیت کو کیفیت سے جدا کر دیا۔ گیلیلیو, as is well known, distinguished the primary qualities of things, dimensions and weight, which are easily measurable from their secondary qualities, form, color, order, which cannot be measured. The quantitative was separated from the qualitative. The quantitative, expressed in mathematical language, brought science to humanity. The qualitative was neglected. Man the Unknown, New York, 1939, page 278. کیفیاتی پہلو یا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو، کمیاتی پہلو یا کوانٹیٹیو ایسپیکٹ سے الگ کرنے کے معاملے کو الیکسس کیرل نے بظاہر ایک منفی واقعے کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہی وہ واقعہ ہے جو سائنس میں نئے انقلاب کا سبب بنا۔ اس علیحدگی یا ڈی لنکنگ نے سائنسی تحقیق کے بند دروازے کو کھول دیا جو فلسفے کے زیر اثر سائنس پر بند پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہر سائنسی شعبہ، فزکس، فلکیات، کیمسٹری وغیرہ میں تحقیقات ہونے لگی۔ ان تحقیقات کا براہ راست تعلق مذہب سے نہ تھا، مگر بالواسطہ طور پر وہ پوری طرح مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ سائنس کے شعبوں میں آزادانہ طور پر تحقیق ہونے لگی۔ اس طرح جو سائنسی دریافتیں ہوئیں وہ بالواسطہ طور پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے والی تھیں۔ عملی طور پر گیلیلیو گیلیلی کے اس طریقہ کار کا مطلب تھا اشیاء کے قابل مشاہدہ جز یا آبزرویبل ایسپیکٹ کو اشیاء کے ناقابل مشاہدہ جز یا ان آبزرویبل ایسپیکٹ سے الگ کر دینا۔ اس سے پہلے اہل علم دونوں کو ایک دوسرے سے ڈی لنک نہیں کر سکے تھے۔ وہ ناقابل مشاہدہ پہلو کی دریافت میں مشغول ہونے کی بنا پر قابل مشاہدہ پہلو کی دریافت سے محروم بنے ہوئے تھے۔ اب یہ ہوا کہ سارا فوکس چیزوں کے قابل مشاہدہ پہلو پر آ گیا۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ قابل مشاہدہ پہلو کو دریافت کر کے ناقابل مشاہدہ پہلو تک پہنچنا ممکن ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ علمی طور پر یہ ممکن ہو گیا کہ قابل مشاہدہ مخلوق کو دریافت کر کے ناقابل مشاہدہ خالق کی بالواسطہ معرفت حاصل کی جا سکے، یعنی وہ طریقہ جس کو استنباطی طریقہ یا انفرنشیل میتھڈ کہا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق میں اس طریقہ کار کے استعمال کے نتیجے میں بالواسطہ انداز میں خدائی حقیقتیں قابل دریافت ہو گئیں۔ چنانچہ 20ویں صدی میں اس موضوع پر بڑی تعداد میں مقالات اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں اس قسم کی صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، The Evidence of God in an Expanding Universe. 40 American scientists declare their affirmative views on religion. John Clover Monsma, G.P. Putnam's Sons, 1958. اس کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا عربی ٹائٹل یہ ہے اللہ یتجلی فی عصر العلم۔ راقم الحروف اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اسی کام کو اپنا اصل موضوع بنایا۔ وسیع مطالعے کے بعد میں نے اس موضوع پر بہت سے مقالے اور کتابیں شائع کی۔ ان میں سے ایک بڑی کتاب وہ ہے جو اردو زبان میں مذہب اور جدید چیلنج کے نام سے 1966 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کیا۔ عربی ٹائٹل کا نام ہے الاسلام یتحدی۔ یہ عربی ورژن پہلی بار قاہرہ سے 1976 میں چھپا اور یہ 196 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد اس کے بہت سے ایڈیشن بار بار شائع ہوتے رہے۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ گاڈ ارائزز کے نام سے شائع ہوا۔ یہ کتاب 1987 میں پہلی بار دہلی سے چھپی۔ ان دو پہلوؤں کی تفریق یا ڈی لنکنگ کے بعد جو سائنسی معلومات سامنے آئیں، ان کو استعمال کر کے مذہب کی صداقت از سر نو ثابت شدہ بن گئی۔ اس موضوع پر راقم الحروف نے کثیر تعداد میں مضامین لکھے ہیں۔ اگلے صفحات پر اسی قسم کی کچھ مذہبی صداقتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بے نقص کائنات۔
कायनात मुकम्मल तौर पर एक बेनक्स या जीरो डिफेक्ट कायनात है। कुरान में कायनात के इस पहलू को इन अल्फाज में बयान किया गया है। इन आयतों का तर्जुमा ये है, यानी जिसने बनाए 7 आसमान दर्जा बदर्जा, तुम रहमान के बनाने में कोई खलल नहीं देखोगे। फिर निगाह डालकर देख लो, कहीं तुमको कोई खलल नजर आता है? हल तरा मिन फुतूर। फिर बार बार निगाह डालकर देखो, निगाह नाकाम थक कर तुम्हारी तरफ वापस आ जाएगी। कुरान की इस आयत में कायनात को बेफुतूर या फ्लॉलेस कहा गया है। जिस वक्त कुरान में ये आयत उतरी, उस वक्त इंसान को मालूम न था कि कायनात एक बेनक्स कायनात है। इंसान सूरज चांद को देखता था, समंदरों और पहाड़ों को देखता था, उससे उसके अंदर एक तहय्युर का एहसास, सेंस ऑफ ऑ पैदा हो जाता था। इससे कायनात की परस्तिश या नेचर वर्शिप का तसव्वुर पैदा हुआ। खालिक का जो असल मकसूद था वो ये था कि इंसान कायनात के बेफुतूर या फ्लॉलेस पहलू को जाने और इस तरह खालिक की कुदरत को दरियाफ्त करे। मगर हजारों साल तक कायनात का ये पहलू गैर दरियाफ्त शुदा बना रहा। पिछले तकरीबन 400 साल के दरमियान साइंस के मैदान में जो दरियाफ्तें हुई हैं, उन्होंने पहली बार इंसान को बताया कि कायनात में कमाल दर्जे की मानवियत पाई जाती है। कायनात वेल प्लान्ड कायनात है। कायनात एक वेल मैनेज्ड कायनात है। कायनात एक वेल डिजाइन्ड कायनात है। कायनात एक वेल डिसिप्लिन्ड कायनात है। अब साइंसदान आमतौर पर यह मानते हैं कि कायनात एक इंटेलिजेंट कायनात है। हत्ता कि अब ये एक बाकायदा मौजू बन गया है जिस पर बहुत सी किताबें और रिसाले शाये किए जा रहे हैं। न्यूटन के जमाने में कायनात को एक मैकेनिकल कायनात कहा जाता था, लेकिन मजीद रिसर्च से ये नजरिया गलत साबित हो गया। साइंस के मुख्तलिफ शोबों में जो रिसर्च हुई है, इससे अब ये बात तकरीबन वाकया या फैक्ट बन चुकी है कि कायनात एक ज़हीन कायनात या इंटेलिजेंट यूनिवर्स है। कायनात को ज़हीन कायनात मानने के बाद ये मामला एक लफ्जी मसला बन जाता है। कायनात को ज़हीन कायनात मानना दूसरे लफ्जों में ये मानना है कि ये कायनात एक ज़हीन खालिक की तख्लीक है। इसके सिवा इसका कोई और मफहूम नहीं हो सकता। इस मौजू पर गालिबन पहली बाकायदा किताब फ्रेड हाइल की थी, जिसका नाम था ज़हीन कायनात, द इंटेलिजेंट यूनिवर्स, अ न्यू व्यू ऑफ क्रिएशन एंड एवोल्यूशन, 1983। मगर अब ज़हीन डिजाइन के मौजू पर बड़ी तादाद में किताबें और मकाले छप चुके हैं। इन किताबों और मकालात को किसी बड़ी लाइब्रेरी में या इंटरनेट पर देखा जा सकता है। एक साइंसदान प्रोफेसर कार्ल ट्रॉल ने कहा, मेरी जिंदगी का हासिल बहैसियत साइंटिस्ट और जोग्राफिया दां ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खालिक का शुक्रगुजार हो गया हूँ। द फ्रूट ऑफ माई लाइफ एज साइंटिस्ट एंड जियोग्राफर इज टू हैव बिकम मोर एंड मोर डीपली ग्रेटफुल टू आवर क्रिएटर। Professor Carl Troll was president of the International Geographical Union from 1960 to 1964. साइंसदान जब कुदरत का मुतालिया करता है तो उसके अंदर कुदरत की अजमत का बेपनाह एहसास उभरता है। उसका अंदरूनी वजूद उस हस्ती के आगे झुक जाता है जिसने इतनी बामाना कायनात बनाई। ये एक हकीकत है कि मौजूदा दौर में खुदा के इनकार का जहन साइंसदानों ने नहीं बनाया। ये दरअसल कुछ मुल्हिद फिलॉसफा थे जिन्होंने साइंसी दरियाफ्तों को गलत रुख देकर इससे खुद साख्ता तौर पर इनकारे खुदा का मतलब पैदा किया। हालांकि ये साइंसी दरियाफ्तें ज्यादा दुरुस्त तौर पर इकरारे खुदा की तरफ इशारा कर रही थीं। जीरो डिफेक्ट कायनात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में एक तसव्वुर पैदा हुआ जिसको जीरो डिफेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। इस मौजू पर बहुत से आर्टिकल और बहुत सी किताबें शाये हुई। जल्द ही ये तसव्वुर तरक्की याफ्ता मुल्कों में तेजी से फैल गया। कई मुल्कों मसलन अमेरिका और जापान वगैरह में इस तसव्वुर को बड़े पैमाने पर अमल में लाने की कोशिश की गई, लेकिन लंबे तजर्बे के बाद ये मान लिया गया कि जीरो डिफेक्ट मैनेजमेंट का तसव्वुर नाकाबिले हुसूल है। इस मौजू पर इंटरनेट पर काफी मवाद मौजूद है। आप नमूने के तौर पे हस्बे झेल आर्टिकल पढ़ सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिफेक्ट्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट बाय चंदाना दास। दौरे जदीद में सनती एतबार से
ترقی یافتہ ملکوں میں بڑے پیمانے پر یہ کوشش کی گئی کہ زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ قائم کیا جائے۔ اس موضوع پر بڑی تعداد میں ریسرچ ہوئی اور کتابیں لکھی گئیں۔ 20ویں صدی کے تقریباً پورے دور میں یہ کام جاری رہا، مگر اس مقصد میں مکمل ناکامی ہوئی۔ حالانکہ دور جدید کے انتہائی ترقی یافتہ ملکوں نے اس عمل میں حصہ لیا، مثلاً امریکہ اور جاپان وغیرہ۔ دوسری طرف عین اسی وقت دور جدید کے سائنسی مطالعے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فطرت کا نظام، مثلاً ستاروں اور سیاروں کی گردش انتہائی حد تک بے خطا انداز میں قائم ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کل ٹھیک کس وقت سورج نکلے گا اور کس وقت ٹھیک وہ غروب ہوگا، تو آپ آج ہی اس کو نہایت درست انداز میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ تجربہ ہے کہ انسانی دنیا میں زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کا تصور مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور دوسری طرف انسان کے سوا جو مادی دنیا ہے اس میں یہ تصور کامل طور پر موجود ہے۔ مثلاً اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ 15 اپریل 2025 کو سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا وقت کیا ہوگا، تو پیشگی طور پر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ 15 اپریل 2025 کو دہلی میں سورج کے طلوع اور غروب کا وقت حسب ذیل ہوگا: طلوع آفتاب یا سن رائز 5:56، غروب آفتاب یا سن سیٹ 18:46۔ سورج کے طلوع و غروب کے بارے میں یہ وقت اسی صحت یا ایکیوریسی کے ساتھ ساری دنیا کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح پوری مادی دنیا کا نظام کامل صحت کے ساتھ چل رہا ہے۔ مادی دنیا کی سائنس کو اسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس مادی دنیا کا ریکارڈ ہزاروں سال پہلے اور ہزاروں سال بعد تک معلوم کیا جا سکتا ہے، اور کسی ادنا فرق کے بغیر وہ یہی رہے گا۔ اس دنیا کے بارے میں اب تک کوئی فرق ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ وہ مادی دنیا جو براہ راست خالق کے مینجمنٹ کے تحت چل رہی ہے، وہ شروع سے اب تک اسی زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کے اصول پر قائم ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کی دنیا میں انسان جو منصوبہ بناتا ہے، مثلا انڈسٹری کی دنیا، وہاں انتہائی کوشش کے باوجود زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کا نظام قائم نہ ہو سکا۔ یعنی ایک طرف اسپیس میں ڈیوائن مینجمنٹ کو دیکھیے جو زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کے اصول پر مسلسل چل رہا ہے، دوسری طرف ہیومن مینجمنٹ کو دیکھیے۔ اس دوسری دنیا میں تقریباً 1 صدی کی مسلسل کوشش کے باوجود زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کا نظام قائم نہ ہو سکا۔ اس معاملے میں اگر آپ کو ہیومن مینجمنٹ کا تجربہ جاننا ہو تو آپ انٹرنیٹ پر موجود اس مضمون کو پڑھیے۔ Zero defects, a term coined by Mr. Philip Crosby in his book Absolutes of Quality Management, has emerged as a popular and highly regarded concept in quality management. So much so that Six Sigma is adopting it as one of its major theories. Unfortunately, the concept has also faced a fair degree of criticism, with some arguing that a state of zero defects simply cannot exist. Others have worked hard to prove the naysayers wrong, pointing out that zero defects in quality management does not literally mean perfection, but rather refers to a state where waste is eliminated and defects are reduced. It means ensuring the highest quality standards in projects. What do we mean by zero defects? From a literal standpoint, it is pretty obvious that attaining zero defects is technically not possible in any sizable or complex manufacturing project. اب اس دو طرفہ تجربے کے اوپر مشہور فارمولے کو منطبق یا اپلائی کیجئے کہ چیزیں اپنی ضد سے سمجھ میں آتی ہیں تو تعرف الاشیاء بازدادها. It is in comparison that you understand. قرآن کی مختلف آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان موجودہ دنیا میں جو نظام بناتا ہے اور انسان کے باہر بقیہ کائنات میں جو نظام ہے، دونوں میں تقابل یا کمپیریزن کر کے دیکھو۔ یہ تقابلی مطالعہ یا کمپیریٹیو اسٹڈی بتائے گا کہ دونوں دنیاؤں میں بنیادی فرق ہے۔ انسان کی دنیا میں انسان جو نظام بناتا ہے، اس میں ساری کوشش کے باوجود زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کا نظام قائم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ یہ مان لیا گیا کہ انسان کی دنیا میں اس تصور کا حصول ممکن نہیں۔ دوسری طرف خدا کی قائم کردہ مادی دنیا میں یہ تصور پوری تاریخ میں
انتہائی صحت یا ایکیوریسی کے ساتھ قائم ہے۔ اس فرق پر جب مذکورہ فارمولے کو منطبق کیا جائے تو خود انسانی تجربے کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک برتر ہستی ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ انسان کی دنیا اور فزیکل سائنس یا ایگزیکٹ سائنسز کی دنیا میں جو فرق ہے وہ فرق خدا کے وجود کا ایک قطعی ثبوت ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، یعنی جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے، تم رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو، نگاہ ناکام تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی۔ اسی طرح ایک آیت یہ ہے، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، یعنی کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے کیسا اس کو بنایا اور اس کو رونق دی اور اس میں کوئی رخنہ نہیں۔ موجودہ زمانے میں کائنات کے بے خطا نظام کی یہ دریافت یا ڈسکوری اللہ رب العالمین کی ایک صفت کو ثابت شدہ بنا رہی ہے، اور وہ ہے الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ کائنات بول رہی ہے۔ کیرالا کے عیسائی مشن نے ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ۔ اخباری سائنس کے اس 28 صفحے کی کتاب میں کائنات کے متعلق سائنسی دریافتوں کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ خدا کا وجود ایک حقیقت ہے اور اسے کسی طرح جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بچھو، بھیڑ اور اسی طرح کے بہت سے دوسرے پانی اور خشکی کے جاندار ہیں جو ڈنک مار کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں یا شکار کو قابو میں لاتے ہیں۔ ان کے ڈنک کی نوک پر ایک نہایت چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ایک قسم کا زہر اپنے دشمن کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ سوراخ اگر ڈنک کے بالکل سرے پر ہوتا تو ڈنک چبھوتے وقت سوراخ بند ہو جاتا۔ اس کے علاوہ خود چبھونے میں ڈنک زیادہ اچھی طرح کام نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنک کی نوک کا سوراخ ہمیشہ ذرا سا ترچھا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے ڈاکٹر کی سرنج میں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح جس چیز کو دیکھیے اس کے اندر ایک نہایت ذہین نقشہ سازی نظر آئے گی۔ کائنات کوڑا کرکٹ کا ایک بے ترتیب انبار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زبردست مقصدیت اور نظم پایا جاتا ہے۔ کیا ایک شعوری منصوبہ بندی کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے؟ دیمک اپنے قد کے مقابلے میں 1000 گنا بڑا مکان بناتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جسامت کی نسبت سے اتنا بڑا مکان بنائیں تو ہم کو 1 میل سے بھی زیادہ اونچی تعمیر کرنی پڑے گی۔ دیمک لکڑی میں رہ سکتے ہیں اور اسی کے اندر اپنے مکانات تراشتے ہیں۔ ان کی زندگی کے مطالعے سے بے شمار حیرت انگیز واقعات سامنے آئے ہیں۔ صرف ایک مثال لیجئے، دیمک لکڑی کو کھاتے ہیں۔ پتھر کے بعد لکڑی تمام معلوم چیزوں میں سب سے زیادہ اسیر الہضم یا انڈائجسٹیبل ہے، مگر دیمک کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ اس مقصد کے لیے مخصوص جبڑے رکھتے ہیں جو آرے کا کام دینے کے ساتھ ساتھ پیسنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تاہم لکڑی خواہ کتنی ہی پیس ڈالی جائے وہ بہرحال لکڑی ہی رہے گی، اور پیٹ میں جا کر غذا کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے صرف بدہضمی پیدا کرے گی۔ پھر کیا چیز ہے جو دیمک کی مدد کرتی ہے؟ اس کام کے لیے دیمک کی آنتوں میں نہایت چھوٹے چھوٹے خورد بینی کیڑے موجود ہیں۔ یہ کیڑے نگلی ہوئی لکڑی پر مخصوص عمل کر کے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہضم ہو کر جزو بدن ہو سکے۔ یہ حیرت انگیز انتظام کون کرتا ہے؟ مرغی کے انڈے پر غور کیجیے۔ ہر ایک انڈے میں 7 ایسی مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں
جو اتنی اہم ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر نہ ہو تو انڈا انڈا نہ رہے گا۔ چونے کا خول، خول کے اندر مسامات جو ہوا کو گزرنے کا راستہ دیتے ہیں، پتلی جھلی جو استر کی طرح چاروں طرف ہوتی ہے، زردی اور سفیدی جو خول کے اندر بچے کی غذا ہے، بچے کا جرثومہ، تار جو جرثومے کو صحیح رخ پر باقی رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو انڈے سے الگ کر دیجئے اور انڈا کبھی بھی چوزے کی پرورش گاہ نہیں بن سکے گا۔ کیا یہ 7 مختلف چیزیں محض اتفاق سے یکجا ہو گئی ہیں؟ اتفاق ان 7 مختلف چیزوں کی موجودگی کی تشریح نہیں کر سکتا جو ٹھیک اور بالکل صحیح حالت میں پائی جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اتفاق سے صرف یہی چیزیں کیوں اکٹھا ہوئیں؟ کیوں نہ درخت کی پتی، کوئی لکڑی، پتھر کا ایک ٹکڑا اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں جن کا موجود ہونا ممکن تھا خول کے اندر آ گئیں، جن میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر وہاں ہوتی تو وہ سارے انڈے کو برباد کر دیتی۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب مرغی کا بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ انڈے سے باہر نکلے، اس وقت اس کی چونچ پر ایک چھوٹی سی سخت سینگ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے وہ اپنے خول کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ سینگ اپنا کام پورا کر کے بچے کی پیدائش کے چند دن بعد خود بخود جھڑ جاتی ہے۔ خود اپنے وجود پر غور کیجیے۔ انسان کو جو جسم حاصل ہے وہ کس قدر حیرت انگیز ہے۔ دماغ کو دیکھیے، ایک ایسا ٹیلی فون ایکسچینج جو ہر آن زمین کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں سے تعلق جوڑے ہوئے ہو، ان سے پیغامات وصول کرتا ہو اور ان کے نام پیغام بھیجتا ہو۔ اگر آپ ایک ایسے ٹیلی فون ایکسچینج کا تصور کر سکیں تو آپ دماغ کے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام کا صرف ایک ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دماغ کے اندر تقریباً 1000 ملین عصبی خانے یا نرو سیلز ہیں۔ ہر خانے سے بہت باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جن کو عصبی ریشے یا نرو فائبرز کہتے ہیں۔ ان پتلے ریشوں پر خبر وصول کرنے اور حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا رہتا ہے۔ دل کو دیکھیے، اس کا اوسط قد 4 انچ لمبا اور 2.5 انچ چوڑا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 8 اونس سے زیادہ نہیں ہوتا، مگر انسانی جسم کا یہ چھوٹا سا پمپ رات دن مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس کی حرکت دن میں 1,00,000 بار ہوتی ہے اور وہ ہر 13 سیکنڈ میں تقریباً 1 گیلن خون سارے جسم میں بھیج دیتا ہے۔ 1 سال میں دل جتنا خون پمپ کرتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے جو ایک ایسی ٹرین کو پوری طرح بھر سکے جو 65 بڑے بڑے تیل کے ویگن لیے ہوئے ہو۔ دل کی اس حیرت انگیز کارکردگی کو حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب ہنر مندی کے ساتھ اس کو موزوں ترین بنایا گیا ہے۔ کائنات میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کی صرف فہرست بنانے کے لیے ایک پوری لائبریری کی ضرورت ہوگی، جبکہ انسان کا علم کائنات کے موجود حقائق کی نسبت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے وہ چیز جس کو دیکھنا ابھی باقی ہے۔ یہ حیرت انگیز کاریگری، یہ مکمل منصوبہ بندی، یہ اعلیٰ ترین ذہانت کیا محض اتفاق سے وقوع میں آ گئی ہے؟ بے شک بعض اوقات محض اتفاق سے بھی کوئی واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلا ہوا کا ایک جھونکا کبھی سرخ گلاب کے زیرے کو اڑا کر سفید گلاب پر ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں زرد رنگ کا پھول کھلتا ہے۔ مگر اس قسم کا اتفاق محض جزوی اور خفیف تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ صرف اس مخصوص رنگ کے گلاب کی توجیح کرتا ہے، نہ کہ وہ گلاب کے پورے وجود کا سبب ہے۔ اتفاق ہرگز اس کی توجیح نہیں کر سکتا کہ ایک مخصوص قسم کا نظام اس قدر تسلسل کے ساتھ کیوں جاری ہے۔ وہ ہم کو نہیں بتاتا کہ ہماری دنیا میں باقاعدگی اور تنظیم کیوں پائی جاتی ہے۔ اتفاق کا عمل کبھی بھی یکساں طور پر نہیں ہو سکتا۔ اتفاق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ آج ہوا اسی کو کل بھی وجود میں لائے۔ پھر کیوں تمام چیزیں ہمیشہ یکسانیت کے ساتھ ایک ہی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں؟
ان میں نظم اور باقاعدگی کیوں پائی جاتی ہے؟ کچھ دھات کے ٹکڑے ہوا میں اچھالے جائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ڈھلے ہوئے حروف کی شکل میں زمین پر گریں اور گرتے ہی ایک بامانی عبارت کی شکل میں کاغذ کے صفحے پر اکٹھا ہو جائیں؟ اگر ایسا محض اتفاق سے نہیں ہو سکتا تو یہ کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اتنی حیرت انگیز خصوصیات کے ساتھ محض اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے؟ ایک نظریہ جس کو کسی تجربہ گاہ میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کو علمی طور پر منوانے کی کیا دلیل ہے؟ دوسری توجہ جس پر مادہ پرست علماء انحصار کرتے ہیں وہ قانون قدرت یا نیچر ہے۔ مرغی کے انڈوں سے بچے کیوں 21 روز میں نکلتے ہیں اور شتر مرغ کے انڈوں سے 45 روز میں؟ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب مادی علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک قانون فطرت ہے۔ بظاہر یہ ایک توجیہ ہے، مگر در حقیقت یہ جواب صرف ایک واقعے کو بیان کرتا ہے۔ قانون فطرت کا لفظ بول کر ہم صرف کائنات کے نظم اور اس کی کارکردگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ لفظ اس کی توجیہ نہیں کرتا کہ یہ نظم اور کارکردگی کیوں قائم ہے۔ یہ لفظ صرف یہ بتاتا ہے کہ چیزیں ہمیشہ ایک متعین اصول کے تحت وجود میں آتی ہیں اور ہمیشہ اسی طرح وجود میں آئیں گی۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ واقعے کا سبب نہیں بتاتا بلکہ صرف واقعے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ خون سرخ کیوں ہوتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں نہایت چھوٹے چھوٹے سرخ اجزاء ہوتے ہیں، 1 انچ کے 7,000ویں حصے کے برابر، جن کو سرخ ذرات کہا جاتا ہے۔ درست، مگر یہ ذرات سرخ کیوں ہوتے ہیں؟ ان ذرات میں ایک خاص مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہیموگلوبن ہے۔ یہ مادہ جب پھیپڑے میں آکسیجن جذب کرتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ہیموگلوبن کے حامل سرخ ذرات آخر آئے کہاں سے؟ وہ آپ کی تلی یا اسپلین میں بن کر تیار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بہت عجیب ہے، مگر مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ خون، سرخ ذرات، تلی اور دوسری ہزاروں چیزیں اس طرح ایک کل کے اندر باہم مربوط ہیں؟ وہ اس قدر صحت کے ساتھ یکجا ہو کر کیسے عمل کرتی ہیں کہ میں سانس لیتا ہوں، میں دوڑتا ہوں، میں بولتا ہوں اور میں زندہ ہوں؟ یہ قدرت کا قانون ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کو آپ قانون قدرت کہتے ہیں؟ اس سے میری مراد طبعی اور کیمیاوی طاقتوں کا اندھا عمل ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ یہ اندھی طاقتیں ہمیشہ ایسی سمت میں عمل کرتی ہیں جو انہیں ایک متعین انجام کی طرف لے جائے؟ کیسے وہ اپنی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کرتی ہیں کہ ایک چڑیا اڑنے کے قابل ہو سکے، ایک مچھلی تیر سکے اور ایک انسان اپنی مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ وجود میں آئے؟ میرے دوست، مجھ سے یہ نہ پوچھو۔ سائنسدان صرف یہ بتا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سوال و جواب موجودہ سائنس کی حقیقت واضح کر رہا ہے۔ بے شک سائنس نے ہم کو بہت سی نئی باتیں بتائی ہیں، مگر اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ صرف کچھ ہونے والے واقعات ہیں۔ وہ واقعات کیوں کر ہو رہے ہیں اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ ایک مکھی کے نازک اعضاء کس طرح کام کرتے ہیں؟ بے شک سائنس نے اس سلسلے میں ہم کو بہت کچھ بتایا ہے، مگر وہ کون ذہن ہے جس نے سوچا کہ مکھی کو ان نازک اعضاء کی ضرورت ہے اور اس کو کمال کاریگری کے ساتھ ایسے اعضاء فراہم کیے؟ کائنات کے نظم اور اس کی موزونیت کی تشریح کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ مختلف قسم کی بے شمار اندھی طاقتیں ایک مخصوص انجام کی طرف اپنا عمل کیوں کرتی ہیں؟ ہم کو ان طاقتوں کی موجودگی کے سوا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک بچھے ہوئے بستر کی تشریح محض اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ چادر، تکیا اور پلنگ کے نام لے لیں۔ ایک محل نام ہے لاکھوں اینٹیں اور دوسری چیزیں اپنے صحیح ترین مقام پر نصب ہونے کا۔ انسانی جسم کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عضو کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ کروڑوں ایٹم ایک منفرد اور مخصوص ترتیب کے ساتھ یکجا ہوں۔
اندھی طاقتیں ہرگز اس طرح کی مقصدیت کا اظہار نہیں کر سکتی. وہ واقعات کے اندر معنویت اور ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتی. حقیقت یہ ہے کہ فطرت کا قانون کائنات کا ایک واقعہ ہے، وہ کائنات کی توجیہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو خود اپنے وجود کے لیے ایک توجیہ کا طالب ہے. اس موقع پر مصنف کے الفاظ نقل کرنے کے قابل ہیں. وہ لکھتا ہے، قانون قدرت کائنات کی تشریح نہیں کرتا، وہ خود اس کا طالب ہے کہ اس کی تشریح کی جائے. Nature does not explain, she is herself in need of an explanation. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں معنویت کا ہونا اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذہن کام کر رہا ہے. زندگی کا جرثومہ جو ایک مرد کے جسم میں پرورش پاتا ہے وہ جسم کے دوسرے خلیوں کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، مگر اس میں دوسرے خلیوں سے بالکل مختلف خصوصیت ہوتی ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ عورت کے ایک خلیے سے ہم آہنگ ہو کر مکمل طور پر ایک نیا انسان وجود میں لا سکے. یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ دو خلیے جن میں سے ہر ایک دو بالکل مختلف جسموں میں پرورش پاتے ہیں وہ اس قدر حیرت انگیز طور پر باہم مل کر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ایک تخلیقی ذہن کی کار فرمائی تسلیم کیے بغیر اس کی تشریح کی جا سکتی ہے؟ کائنات میں ایک تخلیقی ذہن کو ماننا محض ایک بے بنیاد روایت کو ماننا نہیں ہے. دراصل بہت سے ناگزیر نتائج ہم کو اس عقیدے تک پہنچاتے ہیں. بے شمار علمی حقیقتیں ہم کو مجبور کرتی ہیں کہ ہم کائنات کے پیچھے ایک ذہن کی کار فرمائی تسلیم کر لیں. ٹھیک اسی طرح جیسے ریڈیو کی آواز ہم کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کچھ لہروں کی موجودگی تسلیم کریں، حالانکہ ہم ان لہروں کو بالکل نہیں دیکھتے. گلاس میں شکر ڈالیں تو تھوڑی دیر میں وہ اس طرح گھل مل جائے گی کہ آنکھوں کو دکھائی نہیں دے گی، مگر زبان سے چکھ کر آپ پانی میں شکر کی موجودگی کو معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح خدا آنکھوں کو نظر نہیں آتا، مگر جب ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا وجدان یا انٹیوشن پکار اٹھتا ہے کہ بے شک یہاں ایک خدا ہے، اس کے بغیر موجودہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ علم کے اضافے نے انسان کو خدا سے دور نہیں کیا بلکہ اور اس کے قریب کیا ہے. خدا کے وجود پر شک کرنا محض اپنی جہالت کا اعلان کرنا ہے. پاسچر کا قول کس قدر صحیح ہے جس کو مصنف نے کتاب کے صفحے اول پر درج کیا ہے. A smattering of science turns people away from God. Much of it brings them back to him. معمولی علم آدمی کو خدا سے دور کرتا ہے، زیادہ علم اس کو خدا سے قریب کرنے والا ہے. ذہین کائنات. نظام شمسی سورج اور ان تمام غیر روشن اجرام فلکی کے مجموعے کو کہتے ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر سورج کی ثقلی گرفت یا گریویٹیشنل پل میں ہیں اور سورج کے ارد گرد اپنے مخصوص مدار میں گھوم رہے ہیں. معلوم نظام شمسی ابھی تک صرف ایک ہے جس میں ہماری زمین واقع ہے، تاہم علماء فلکیات کا قیاس ہے کہ اس قسم کے مزید 1 ملین نظام شمسی کائنات میں ہو سکتے ہیں. کہکشاں اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں روشن ستارے ایک خاص نظام کے اندر گردش کر رہے ہیں. ہماری قریبی کہکشاں یا ملکی وے جو رات کے وقت لمبی سفید دھاری کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر تقریباً 1 کھرب ستارے ہیں. ہمارا نظام شمسی یا سولر سسٹم اسی میں واقع ہے. سورج ہماری کہکشاں کی پلیٹ پر اپنے تمام سیاروں کو لیے ہوئے 175 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے. یہ کہکشاں اتنی وسیع ہے کہ سورج کے اس تیز رفتار سفر کے باوجود کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر کو پورا کرنے میں ہمارے نظام شمسی کو 20 کروڑ سال لگ جاتے ہیں. اس قسم کی 1 بلین سے زیادہ کہکشائیں وسیع کائنات میں پائی جاتی ہیں اور ہر کہکشاں کے اندر کئی بلین انتہائی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. کہکشاں کے اندر ستارے انتہائی بعید فاصلوں پر واقع ہیں. ہمارے سورج سے قریب ترین ستارے کی روشنی جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہو،
زمین تک اس کے پہنچنے میں 4 سال سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اجرام سماوی کے اتنے بڑے نظام کو کیا چیز تھامے ہوئے ہے؟ فلکیات دانوں کے نزدیک وہ اجرام سماوی کی باہمی کشش ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اجرام سماوی کی باہمی کشش کے لفظ کی معنویت کو آدمی سمجھ لیتا ہے، مگر خدا کے لفظ کی معنویت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کائنات کی توجیہ۔ طبیعت کے جدید مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 14 بلین سال پہلے خلا میں ایک کاسمک بال تھا۔ اس کاسمک بال میں دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کا آغاز تھا۔ مطالعہ مزید بتاتا ہے کہ دھماکے کے بعد 1 سیکنڈ کے اندر ایک اور واقعہ ہوا جس نے ذروں کو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ خلا کی وسعت میں پھیلا دیا۔ اس کے بعد تدریجی طور پر موجودہ کائنات بنی۔ ایٹمی ذرات کی رفتار میں تبدیلی ایک بے حد انوکھا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انٹروینر کو بتاتا ہے۔ اتفاق یا ایکسیڈنٹ جیسے الفاظ اس کی توجیہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بے حد بامانی واقعہ تھا اور صرف ایک بامانی توجیہ یا میننگ فل ایکسپلینیشن ہی اس واقعے کی تشریح کر سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی دریافتوں نے انسان کو معرفت الہی کے عین دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ اب صرف اتنا ہی باقی ہے کہ لفظی طور پر اس کا اعتراف کر لیا جائے۔ یونیورس اوریجنز جائنٹ بوسٹ فار بگ بینگ تھیوری، لنڈن۔ An international team of astrophysicists has discovered the signal left in the sky by the super rapid expansion of space that would have occurred fractions of a second after everything came into being following the Big Bang. Announcing their finding over a global press call, scientists from Harvard Smithsonian Center for Astrophysics said researchers from the BICEP 2 background imaging of cosmic extragalactic polarization collaboration have found this first direct evidence for this cosmic inflation, a theory pioneered by Professor Alan Guth among others. Almost 14 billion years ago, the universe burst into existence in an extraordinary event that initiated the Big Bang, they said. It has been theorized that in the first fleeting fraction of a second, the universe expanded exponentially in what is described as the first tremors of the Big Bang, stretching far beyond the view of our best telescopes. Their data also represents the first images of gravitational waves or ripples in space-time. The team analyzed their data for more than 3 years in an effort to rule out any errors. They also considered whether dust in our galaxy could produce the observed pattern, but the data suggests this is highly unlikely. Harvard theorist Avi Loeb said, "This work offers new insight into some of our most basic questions. Why do we exist? How did the universe begin?" These results not only offer strong evidence for inflation, they also tell us when inflation took place and how powerful the process was. These groundbreaking results came from observations by the BICEP 2 telescope of the cosmic microwave background, a faint glow left over from the Big Bang. The Times of India, New Delhi. سائنس سے معرفت تک۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس دراصل ایک منظم علم کا نام ہے۔ سائنس سے مراد وہ علم ہے جس میں کائنات کا مطالعہ موضوعی طور پر ثابت شدہ اصولوں کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ سائنس the systemized knowledge of nature and the physical world. کائنات کی حقیقت کے بارے میں انسان ہمیشہ غور و فکر کرتا رہا ہے، سب سے پہلے روایتی عقائد کی روشنی میں، اس کے بعد فلسفیانہ طرز فکر کی روشنی میں، اور پھر سائنس کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں۔ سائنس کا موضوع کائنات یا فزیکل ورلڈ کا مطالعہ ہے۔ تقریباً 400 سال کے مطالعے کے ذریعے سائنس نے جو دنیا دریافت کی ہے وہ استنباط یا انفرنس کے اصول پر خالق کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ لیکن قدیم زمانے میں غالباً کسی سائنسدان نے کھلے طور پر خدا کے وجود کا اقرار نہیں کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کی طرح
ان کا کیس کھلے طور پر خدا کے انکار یا ایتھیزم کا کیس نہیں ہے، بلکہ ان کا کیس لا ادری یا ایگنوسٹسزم کا کیس ہے۔ طبیعیاتی سائنس کے میدان میں پچھلی 4 صدیوں میں 3 انقلابی ڈیولپمنٹ پیش آئے ہیں۔ اول، برٹش سائنسدان نیوٹن کا مفروضہ کہ کائنات کی بنیادی تعمیری اینٹ مادہ ہے۔ اس کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں جرمن سائنسدان آئنسٹائن کا یہ نظریہ سامنے آیا کہ کائنات کی تعمیری اینٹ توانائی ہے، اور اب آخر میں ہم امریکن سائنسدان ڈیوڈ بام کے نظریاتی دور میں ہیں، جبکہ سائنسدانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد یہ مان رہی ہے کہ کائنات کی بنیادی تعمیری اینٹ شعور ہے۔ یہ تبدیلیاں لازمی طور پر ایک نئے فلسفے کو جنم دیتی ہیں، جبکہ فلسفہ مادیت سے گزر کر عملاً روحانیت تک پہنچ گیا ہے۔ In the realm of physical science, we have had 3 major paradigm shifts in the last 4 centuries. First, we had the Newtonian hypothesis that matter was the basic building block of the universe. In the early 20th century, this gave way to the Einsteinian paradigm of energy being the basic building block. And the latest is the David Bohm era, when more and more scientists are accepting consciousness to be the basic building block. These shifts have had inevitable consequences for the New Age philosophy, which has moved away from the philosophy of crass materialism to that of spirituality. وہ دور جس کو سائنسی دور کہا جاتا ہے، اس کا آغاز تقریباً 100 سال پہلے مغربی یورپ میں ہوا۔ دھیرے دھیرے عمومی طور پر یہ تاثر بن گیا کہ سائنس حقیقت کو جاننے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جو بات سائنس سے ثابت ہو جائے وہی حقیقت ہے، جو بات سائنسی اصولوں کے ذریعے ثابت نہ ہو وہ حقیقت بھی نہیں۔ ابتدائی صدیوں میں سائنس خالص مادی علم کے ہم مانی بن گیا۔ چونکہ مذہبی حقیقتیں مادی معیار استدلال پر بظاہر ثابت نہیں ہوتی تھیں، اس لیے مذہبی حقیقتوں کو غیر علمی قرار دے دیا گیا۔ لیکن علم کا دریا مسلسل آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جبکہ خود سائنس مادی علم کے بجائے عملاً غیر مادی علم کے ہم مانی بن گیا۔ سائنس اور عقیدہ خدا۔ پچھلی صدیوں کی علمی تاریخ بتاتی ہے کہ سائنس کے ارتقاء کے ذریعے پہلی بار استدلال کی ایسی علمی بنیاد وجود میں آئی جو عالمی طور پر مسلمہ علمی استدلال کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھر اس میں مزید ارتقاء ہوا اور آخر کار سائنس ایک ایسا علم بن گیا جو مسلمہ عقلی بنیاد پر یہ ثابت کر رہا تھا کہ کائنات ایک بالا تر شعور کی کار فرمائی ہے۔ ایک سائنسدان نے کہا ہے، کائنات کا مادہ ایک ذہن ہے۔ The stuff of the world is mind stuff. ایڈنگٹن۔ 1927 میں بیلجیم کے ایک سائنسدان جارجس لیمیٹر نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے پر مزید تحقیق ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک مسلمہ واقعے کی ہو گئی۔ آخر کار 1965 میں بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے بالائی خلا میں لہردار سطح یا ریپلز پائی جاتی ہیں۔ یہ بگ بینگ کی شکل میں ہونے والے انفجار کی باقیات ہیں۔ ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکی سائنسدان جوئل پریمیک نے کہا تھا، یہ لہریں خدا کے ہاتھ کی تحریر ہیں۔ The ripples are no less than the handwriting of God. جارج سموٹ 1945 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امریکی سائنسدان ہے۔ اس نے 2006 میں فزکس کا نوبل پرائز حاصل کیا۔ یہ انعام ان کو کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے لیے کام کرنے پر دیا گیا۔ 1992 میں جارج سموٹ نے یہ اعلان کیا کہ بالائی خلا میں لہردار سطحیں پائی جاتی ہیں، یہ بگ بینگ کی باقیات ہیں۔ اس وقت جارج سموٹ نے اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان کیا تھا، یہ خدا کے چہرے کو دیکھنے کی مانند ہے۔ جارج فٹس جیرلڈ سموٹ III, born February 20th, 1945, is an American astrophysicist and cosmologist. He won the Nobel Prize in Physics in 2006 on the Cosmic Background Explorer. In 1992, when George Smoot announced the discovery of ripples in the heat radiation still arriving from the Big Bang, he said, "It was like seeing the face of God."
مشہور سائنسدان ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے دیر از اے گرینڈ ڈیزائن ٹو دا یونیورس بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود گاڈ. سائنس از کمنگ کلوز ٹو دا تھیوری آف ایوری تھنگ اینڈ وین اٹ ڈز وی ول نو دا گرینڈ ڈیزائن. وہ ایک دوسری جگہ کہتے ہیں ون کینٹ پروو دیٹ گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ بٹ سائنس میکس گاڈ unnecessary. کوانٹم فزکس کے نظریے کو اگر اس معاملے پر منطبق کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے probably there is a God. یہ خالص سائنس کا موقف ہے، لیکن جہاں انسان کے وجدان یا انٹیوشن کا تعلق ہے اس کی سطح پر خدا کا وجود اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ انسان کا وجود. جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک عظیم ذہن یا مائنڈ کی کار فرمائی ہے، کائنات کے اندر جو معنویت ہے، جو منصوبہ بندی ہے، جو بے نقص ڈیزائن ہے، وہ حیرت انگیز طور پر ایک اعلیٰ ذہن کے وجود کو بتاتا ہے. کائنات میں ان گنت چیزیں ہیں لیکن ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. کائنات میں حسابی درستگی اتنے زیادہ اعلیٰ معیار پر پائی جاتی ہے کہ ایک سائنسدان نے کہا کہ کائنات ایک ریاضیاتی ذہن یا میتھمیٹیکل مائنڈ کی موجودگی کا اشارہ کرتی ہے. اس موضوع پر اب بہت زیادہ لٹریچر تیار ہو چکا ہے جس کو انٹرنیٹ پر یا لائبریری میں دیکھا جا سکتا ہے. کائنات میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا سولر سسٹم جس میں ہماری زمین واقع ہے وہ ایک بڑی کہکشاں یہ گیلیکسی کا ایک حصہ ہے. لیکن ہمارا شمسی نظام کہکشاں کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ اس کے کنارے واقع ہے. اس بنا پر ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم محفوظ طور پر زمین میں زندگی گزاریں اور یہاں تہذیب یا کلچر کی تعمیر کریں. The center of the galaxy is a very dangerous place. Being in the outskirts of the galaxy, we can live safely from the hectic activities at the center. اس حکیمانہ واقعے کا اشارہ قرآن میں موجود تھا، مگر موجودہ زمانے میں سائنسی مطالعے کے ذریعے اس کی تفصیلات معلوم ہوئیں، جو گویا قرآن کے اجمالی بیان کی تفسیر ہے. جب علم کا دریا یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد صرف یہ کام باقی رہ جاتا ہے کہ اس دریافت کردہ شعور یا اس ذہن کو مذہبی اصطلاح کے مطابق خدا یا گاڈ کا نام دے دیا جائے. کائنات کی معنویت. سائنس فطرت یا نیچر کے مطالعے کا نام ہے. فطرت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو ہم کائنات کہتے ہیں. سائنسی مطالعے کا آغاز کچھ ابتدائی باتوں سے ہوا، لیکن یہ مطالعہ جتنا زیادہ بڑھتا گیا اتنا ہی یہ ظاہر ہوتا گیا کہ کائنات ایک بے حد بامانی کائنات ہے. کائنات کی کوئی بھی ایسی تشریح جو کائنات کی معنویت کے اعتراف پر قائم نہ ہو وہ سائنسی تحقیقات سے مطابقت نہیں رکھتی. مثلاً سائنسی مطالعے کے ذریعے معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر ایک ذہین ڈیزائن یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. اب اگر یہ نہ مانا جائے کہ کائنات کے پیچھے ایک ذہین ڈیزائنر یا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کام کر رہا ہے تو کائنات کا نادر ظاہرہ ناقابل توجیہ بن جاتا ہے. اسی طرح سائنس کے مطالعے نے بتایا کہ ہماری کائنات انسان کے لیے ایک کسٹم میڈ کائنات ہے، یعنی وہ انسان جیسی مخلوق کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. اب اگر ایک ایسے خالق کو نہ مانا جائے جس نے دو الگ الگ چیزوں کے درمیان مطابقت کو قائم کیا تو اس ظاہرے کی کوئی قابل فہم توجیہ ممکن نہیں. اسی طرح مختلف شعبوں میں سائنس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات کے مختلف اجزاء آپس میں بے حد مربوط ہیں اور ان کے درمیان ایک انتہائی فائن ٹیوننگ پائی جاتی ہے. تو اس مائنڈ بوگلنگ ظاہرے کی کوئی توجیہ ہونی چاہیے. سائنس کوئی مذہبی سبجیکٹ نہیں، سائنس کا موضوع خالق کی دریافت نہیں، سائنس کا موضوع تخلیق یا کریشن کی دریافت ہے. لیکن تخلیق کے مطالعے میں خالق یا کریٹر کا مطالعہ اپنے آپ شامل ہے، اس لیے تخلیق کا مطالعہ عملاً خالق کا مطالعہ بن گیا. سائنس نے اپنے مطالعے کے ذریعے جو چیزیں دریافت کی وہ سب خدائی نشانیوں کی دریافت کے ہم معنی بن گئیں، جن کو قرآن میں آیات اللہ یا سائنس آف گاڈ کہا گیا ہے. اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تخلیق کی معنویت کو دریافت کرنا
अमलन एक बामानी खालिक के वजूद की दरियाफ्त है। फाइन ट्यूनिंग इन द यूनिवर्स। There is plenty of good scientific evidence that our universe began about 14 billion years ago, in a big bang of enormously high density and temperature, long before planets, stars, and even atoms existed. But what came before? The physicist Lawrence Krauss in his book discusses the current thinking of physicists that our entire universe could have emerged from a jitter in the amorphous haze of the subatomic world called the quantum foam, in which energy and matter can materialize out of nothing. Krauss' punchline is that we do not need God to create the universe. The quantum foam can do it quite nicely, all on its own. Exel asks an obvious question, but where did the quantum foam come from? Where did the quantum laws come from? Hasn't Krauss simply passed the buck? Legitimate questions, but ones we will probably never be able to answer. The fine-tuning problem. For the past 50 years or so, physicists have become more and more aware that various fundamental parameters of our universe appear to be fine-tuned to allow the emergence of life. Not only life as we know it, but life of any kind. For example, if the nuclear force were slightly stronger than it is, then all of the hydrogen atoms in the infant universe would have fused with other hydrogen atoms to make helium. And there would be no hydrogen left. No hydrogen means no water. On the other hand, if the nuclear force were substantially weaker than it is, then the complex atoms needed for biology could not hold together. In another, even more striking example, if the cosmic dark energy discovered by scientists 15 years ago were a little denser than it actually is, our universe would have expanded so rapidly that matter could never have pulled itself together to form stars. And if the dark energy were a little smaller, the universe would have collapsed long before stars had time to form. Atoms are made in stars. Without stars, there would be no atoms and no life. So the question is, why? Why do these parameters lie in the narrow range that allows life? Why science does not disprove God? By mathematician Ame D. Exel, who is currently researcher in the history of science at Boston University. The above are excerpts taken from a review on the book by physicist Alan Lightman for the Washington Post, April 11, 2014. साइंस की शहादत। इंसान की तख्लीक का मकसद कुरान में इन अल्फाज में बताया गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। लियअबुदून की तफसीर सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द मुजाहिद ताबईन ने लियारिफून से की है। वक़ाल मुजाहिद इल्ला लियअबुदून लियारिफून अल-बहरुल मुहीत लिअबी हय्यान अल-उंदुलसी, यानी अल्लाह की इबादत करने का मतलब है अल्लाह की मारिफत हासिल करें। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में इब्ने जरीज ताबई के हवाले से यही बात नकल की है। काला इब्ने जरीज इल्ला लियारिफून, तफसीर इब्ने कसीर। इब्ने जरीज ने कहा ताकि वो मेरी मारिफत हासिल करें। इस मारिफत का ताल्लुक इंसान से है। इंसान एक साहिब इरादा मखलूक की हैसियत से पैदा किया गया है। इंसान की तारीफ इन अल्फाज में की जाती है कि इंसान के अंदर तसव्वुराती सोच या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की सलाहियत है। इंसान के लिए मारिफत का तयन इसी बुनियाद पर किया जाएगा। इस एतबार से इंसान के लिए मारिफत का मेयार खुद दरियाफ्त करदा मारिफत या सेल्फ डिस्कवर्ड रियलाइजेशन है। यही इंसान का असल इम्तिहान है। इंसान को ये करना है कि वो अपने सोचने की ताकत या थिंकिंग पावर को डेवलप करे, यहां तक कि वो इस काबिल हो जाए कि वो सेल्फ डिस्कवरी की सतह पर अपने खालिक को दरियाफ्त कर ले। इस दरियाफ्त के दो दर्जे हैं। पहला दर्जा है कॉमन सेंस की सतह पर अपने खालिक को दरियाफ्त करना, और दूसरा दर्जा है साइंस की सतह पर अपने खालिक को दरियाफ्त करना। पिछले हजारों साल से इंसान से ये मतलूब था कि वो अपनी कॉमन सेंस को बेआमेज अंदाज में इस्तेमाल करे, वो अपनी फितरत को पूरी तरह बेदार करे
اس طرح وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کامن سینس کی سطح پر اپنے خالق کی شعوری معرفت حاصل کر لے۔ اس دریافت کی صرف ایک شرط تھی، اور وہ ہے ایمانداری یا آنےسٹی۔ اگر آدمی کامل ایمانداری کی سطح پر جینے والا ہو تو یقینی طور پر کامن سینس اس کے لیے اپنے خالق کی دریافت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ معرفت کی دوسری سطح سائنٹیفک معرفت ہے، یعنی فطرت یا نیچر میں چھپی ہوئی آیات یا سائنس کو جاننا اور ان کی مدد سے اپنے خالق کی عقلی معرفت یا ریشنل ریئلائزیشن تک پہنچنا۔ سائنٹیفک معرفت کے لیے ضروری تھا کہ آدمی کے پاس غور و فکر کے لیے سائنس کا سپورٹنگ ڈیٹا موجود ہو۔ مجرد عقلی غور و فکر کے ذریعے سائنٹیفک معرفت کا حصول ممکن نہیں۔ سائنٹیفک معرفت تک پہنچنا کسی کے لیے صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ سائنس کا سپورٹنگ ڈیٹا موجود ہو۔ اس سائنٹیفک ڈیٹا کے حصول کا واحد ذریعہ قوانین فطرت یا لاز آف نیچر کا علم ہے۔ قدیم زمانے میں انسان کو قوانین فطرت کا علم حاصل نہ تھا، اس لیے خالق کی سائنسی معرفت بھی انسان کے لیے ممکن نہ ہو سکی۔ خالق کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ انسانی تاریخ کو مینج کرتا ہے، یعنی انسانی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے انسان کو منصوبہ تخلیق کے مطابق مطلوب حالت تک پہنچاتا ہے۔ خالق اپنا یہ کام انسانی آزادی کو منسوخ کیے بغیر انجام دیتا ہے۔ یہ ایک بے حد پیچیدہ کام ہے اور اس کو خالق کائنات ہی اپنی برتر طاقت کے ذریعے انجام دے سکتا ہے۔ ہمارا کام اس منصوبہ خداوندی کو سمجھنا ہے، نہ کہ اس کے کورس کو بدلنے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بار بار اہل ایمان کو یہ بتایا تھا کہ کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ تم ان تسخیری قوانین کو دریافت کرو تاکہ تم معرفت کے اس درجے تک پہنچ سکو جس کو سائنسی معرفت کہا جاتا ہے۔ مگر اہل ایمان اس کام کو کرنے میں عاجز ثابت ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی سنت کے مطابق اس کام کے لیے ایک اور قوم کو کھڑا کیا۔ یہ یورپ کی مسیحی قوم تھی۔ ایسا اس طرح ہوا کہ صلیبی جنگوں یا کروسیڈز میں یورپ کی مسیحی قوم کو اتنی سخت شکست ہوئی کہ بظاہر ان کے لیے جنگ کا آپشن باقی نہ رہا۔ اب عملاً ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے معاملے کی ری پلاننگ کریں اور اپنی کوشش کسی دوسرے میدان میں جاری رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے میدان جنگ کے بجائے قوانین فطرت یا لاز آف نیچر کی دریافت کی طرف بتدریج اپنی کوششوں کا رخ ڈائیورٹ کر دیا۔ اٹلی کے سائنسدان گیلیلیو گیلیلی کو فادر آف ماڈرن سائنس کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہی وہ پہلا سائنسدان تھا جس سے ماڈرن سائنس کا سفر باقاعدہ صورت میں شروع ہوا۔ یہ عمل تقریباً 400 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ 20ویں صدی میں وہ اپنی تکمیل تک پہنچ گیا۔ 20ویں صدی میں انسان کو وہ تمام سائنٹیفک ڈیٹا حاصل ہو گئے جو خالق کو سائنسی سطح یا ریشنل لیول پر دریافت کرنے کے لیے ضروری تھے۔ اللہ نے جس عالم کو تخلیق کیا اس کے ہر جز پر خالق کی شہادت ثبت یا اسٹیمپڈ ہے۔ پھر اس نے اس علم سے فرشتوں کو واقف کرایا۔ اس کے بعد اس نے اس حقیقت کو چھپے طور پر ہڈن فارم اس کائنات میں رکھ دی جس کو انسان خود سے دریافت کر سکتا تھا۔ یہی وہ چھپی حقیقت ہے جو دریافت کے بعد ماڈرن سائنس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ خدا کا وجود۔ خدا کی معرفت اول دن سے میری تلاش کا مرکز رہا ہے۔ میرا دن اور میری راتیں اسی تلاش میں گزری ہیں، یہاں تک کہ شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے۔ 1960 کے آس پاس کی بات ہے، میں اپنے بڑے بھائی کے گھر 9 بدرقہ روڈ اعظم گڑھ میں تھا۔ وہاں میری ملاقات شاہ نصیر احمد صاحب سے ہوئی۔ گفتگو کے دوران اچانک انہوں نے کہا، کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ میری زبان سے نکلا، کیا آپ نے ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا؟ اس طرح کے تجربات میری زندگی میں بہت زیادہ ہیں، تاہم خدا کو دیکھنا مجازی معنی میں ہے، نہ کہ حقیقی معنی میں، کیونکہ حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا اس دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کسی مضمون میں لکھا تھا، خدا کو ماننا عجیب ہے لیکن خدا کو نہ ماننا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ جب میں خدا کو مانتا ہوں تو میں زیادہ عجیب کے مقابلے میں کم عجیب کو ترجیح دیتا ہوں۔ To believe in God is strange
but not believing in God is stranger. When I say that I believe in God, I prefer the less strange than the more strange. अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक जर्मन दोस्त ने उससे पूछा, क्या आप एथियस्ट हैं? उसने कहा, नहीं, तो मुझको ज्यादा सही तौर पर एग्नोस्टिक कह सकते हो। एग्नोस्टिक का मतलब मुतशक्किक है, यानी कहने वाला ये कह रहा है कि मैं ना ये कह सकता हूं कि खुदा नहीं है और ना ये कह सकता कि खुदा है। इस जुमले का नफ्सियाती तज्जिया किया जाए तो वो ये होगा कि खुदा के इनकार के हक में मेरे पास कोई दलील नहीं। अलबत्ता साइंटिफिक दलाइल या साइंटिफिक एविडेंस इस मामले में इतने ज्यादा हैं कि मैं ये भी कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि खुदा नहीं है। आइंस्टाइन का ये जुमला 50-50 का जुमला नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है, आई कैन से दैट प्रोबेबली देयर इज अ गॉड, बट आई कैन नॉट से इन सर्टेन टर्म्स यस देयर इज सर्टेनली अ गॉड। क्वांटम फिजिक्स की इस्तिलाह में मैं कहूंगा कि आइंस्टाइन का ये कहना खुदा के इकरार के हममानी है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल की दरियाफ्त के बाद क्वांटम फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी को यकीन के करीब का दर्जा दे दिया गया है। अब ये कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन सर्टेनिटी, बट सर्टेनिटी इज मोर देन परहैप्स। खुदा का वजूद और साइंस। आइंस्टाइन के बारे में लोगों के दरमियान कंफ्यूजन पाया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि आइंस्टाइन का केस मुनकिर खुदा या एथियस्ट का केस था। कुछ दूसरे लोग इसके बरक्स राय रखते हैं। मगर आइंस्टाइन के मुख्तलिफ बयानात का मुताला करने से मालूम होता है कि आइंस्टाइन मुनकिर खुदा नहीं था, बल्कि वो खुदा के वजूद के बारे में शक की कैफियत में मुब्तला था। 1945 में अमरीकी बहरिया के एक जूनियर अफसर गाय रेनर ने खत के जरिए आइंस्टाइन से सवाल किया था, क्या आप डिक्शनरी के मफहूम के एतबार से मुनकिर खुदा हैं, यानी वो आदमी जो खुदा के वजूद में अकीदा नहीं रखता। इसके जवाब में आइंस्टाइन ने लिखा कि आप मुझको ला अदरिया कह सकते हैं, मगर मैं प्रोफेशनल किस्म के मुनकिर खुदा से इत्तेफाक नहीं रखता। In 1997, Skeptic, a hard unbelief science magazine, published for the first time a series of letters Einstein exchanged in 1945 with a junior officer in the US Navy named Guy Rayner on the same topic. Rayner wanted to know if it was true that Einstein converted from atheism to deism when he was confronted by a Jesuit priest with the argument that a design demands a designer, and since the universe is a design, there must be a designer. Einstein wrote back that he had never talked to a Jesuit priest in his life, but that from the viewpoint of such a person, he was and would always be an atheist. He added, it was misleading to use anthropomorphical concepts in dealing with things outside the human sphere, and that we had to admire in humility the beautiful harmony of the structure of this world, as far we could grasp it. But Rayner persisted, are you from the viewpoint of the dictionary? He wrote back, an atheist, one who disbelieves in the existence of a God or a supreme being. To this Einstein replied, you may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist, whose fervor is mostly due to painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. The Times of India, New Delhi. अकीदा खुदा के बारे में आइंस्टाइन का जो मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ तकरीबन तमाम साइंसदानों का है। खुदा साइंसी मुताले या साइंटिफिक स्टडी का मौजू नहीं। फिर क्या वजह है कि साइंसदान खुदा का इनकार नहीं करते? वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ला अदरिया या एग्नोस्टिक बताते हैं, यानी एक ऐसा मौक़िफ़ जबकि इंसान ना इनकार करने की पोजीशन में हो और ना इकरार करने की पोजीशन में। ये सही है कि साइंस के मुताले का मौजू मादी दुनिया या मटीरियल वर्ल्ड है, मगर मादी दुनिया क्या है? वो खालिक की तख्लीक या क्रिएशन है। इसलिए साइंस का मुतालिया बिलवास्ता तौर पर खालिक की तख्लीक का मुतालिया बन जाता है। एक साइंसदान खालिक के अकीदे का इनकार कर सकता है, लेकिन तख्लीकात में खालिक की जो निशानियां या साइंस मौजूद हैं, उनका इनकार मुमकिन नहीं। असल ये है कि साइंस ने जिस मादी दुनिया या फिजिकल वर्ल्ड को दरियाफ्त किया है, इसमें हैरत अंगेज तौर पर ऐसी हकीकतें पाई जाती हैं जो अपनी नौयत में गैर मादी हैं। मसलन
معنویت، ڈیزائن، ذہانت اور با مقصد پلاننگ۔ مادی دنیا کی نوعیت کے بارے میں یہ دریافت گویا خالق کے وجود کی بالواسطہ شہادت ہے۔ خدا کے وجود کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے ایک سائنسی طریقہ یہاں قابل انطباق یا اپلیکیبل ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ سائنس کی دریافت کردہ دنیا کس نظریے کی تصدیق کر رہی ہے، انکار خدا کے نظریے کی تصدیق یا اقرار خدا کے نظریے کی تصدیق۔ اس اصول استدلال کو سائنس میں ویریفیکیشنزم کہا جاتا ہے۔ سائنس میں استدلال کا ایک اصول ہے جس کو اصول مطابقت یا پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ جو بذات خود قابل مشاہدہ نہ ہو لیکن دو مشاہدے کے ذریعے دریافت کردہ معلومات سے مطابقت رکھتا ہو، تو اس بالواسطہ شہادت کی بنا پر اس نظریے کو حقیقت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ جس نظریے کے حق میں اس قسم کی مطابقت موجود ہو اس کو بالواسطہ تصدیق کی بنا پر بطور حقیقت تسلیم کر لیا جائے گا۔ سائنس کے اس اصول استدلال کو اگر عقیدہ خدا کے معاملے میں منطبق کیا جائے تو اصولی طور پر خدا کا عقیدہ ایک ثابت شدہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ جو سائنسدان اپنے کیس کو لا ادریہ اگنوسٹسزم کا کیس بتاتے ہیں وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر فرار کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ خود اپنے علم کے مطابق خدا کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کیس لا ادریہ یا اگنوسٹک کا کیس ہے۔ عقیدہ خدا اور سائنس۔ خالص سائنسی نقطہ نظر کے مطابق خدا کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں۔ سائنس نے اپنے طریقے مطالعہ کے ذریعے جس چیز کو دریافت کیا ہے وہ ہے الیکٹران اور نیوٹران اور پروٹون۔ مگر اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اب تک کسی سائنسدان نے الیکٹرانز، نیوٹرانز اور پروٹونز کو نہیں دیکھا ہے، نہ آنکھ سے اور نہ خود بین سے۔ پھر سائنسدان ان کے وجود پر یقین کیوں رکھتے ہیں؟ سائنسدان کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہم ان کو براہ راست نہیں دیکھتے لیکن ہم ان کے اثرات یا ایفیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ Though we cannot see them, we can see their effects۔ مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خود سائنس کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کائنات میں اعلیٰ درجے کی ذہانت یا انٹیلیجنس ہے۔ کائنات میں اعلیٰ درجے کی ہم آہنگی یا ہارمنی ہے۔ کائنات میں اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی یا پلاننگ ہے۔ اس بات کو ٹاپ کے سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے، مثلا جیمز جینز، آرتھر ایڈنگٹن، البرٹ آئنسٹائن، ڈیوڈ فاسٹر اور فریڈ ہائل وغیرہ۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک سائنسدان کے الفاظ میں کائنات کی جنس ذہن یا مائنڈ سٹف ہے۔ Molecular biology has conclusively proved that the matter of organic life, our very flesh, really is mind stuff۔ عقیدہ خدا اور سائنس کے معاملے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مذہب میں جس خدا کو بطور عقیدہ پیش کیا گیا تھا وہ اگرچہ سائنس کا براہ راست موضوع نہیں لیکن سائنس کی دریافتیں بالواسطہ طور پر عقیدہ خدا کی علمی تصدیق یا افرمیشن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائنس نے خدا کے عقیدے کو ثابت نہیں کیا ہے، البتہ یہ کہنا درست ہے کہ سائنس نے عقیدہ خدا کے ثبوت کا ڈیٹا فراہم کر دیا ہے۔ سائنس کے اسٹینڈرڈ ماڈل میں ایک چیز مسنگ لنک کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ماڈل فیل یا ایکشن کو بتاتا تھا مگر وہ فائل یا ایکٹر کو نہیں بتاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کائنات کا جو ماڈل دے رہا ہے اس میں فیل اور فائل دونوں موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن میں سبب یا کاز کے ساتھ مسبب یا کازیٹو فیکٹر کو بھی بتایا گیا ہے۔ سائنس جب فیل یا ذہانت کی تصدیق کر رہی ہے تو منطقی طور پر اس کا جواز نہیں کہ وہ فائل یا ذہن کی تصدیق نہ کرے۔ خدا کا وجود۔ البرٹ آئنسٹائن اگرچہ ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا لیکن سائنسی مطالعے کے بعد وہ خدا کے وجود کے بارے میں تشکیک میں مبتلا ہو گیا۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے 3 جنوری 1954 کو اس نے ایک اسرائیلی فلسفی ایرک بی گڈکائنڈ کو جرمنی زبان میں ایک خط لکھا۔ اس خط کا ایک جملہ یہ تھا: خدا کا لفظ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ صرف انسانی کمزوریوں کی ایک پیداوار ہے۔ The word God was nothing
more than the expression and product of human weaknesses. आइंस्टाइन ने जिस चीज को इंसानी कमजोरी बताया है वो कमजोरी नहीं है, बल्कि वो इंसान की एक आला खुसूसियत है। इस खुसूसियत को दुरुस्त तौर पर इन अल्फाज में बयान किया गया है कि इंसान एक तौजीह तलब हैवान या एक्सप्लेनेशन सीकिंग एनिमल है। इंसान की यही खुसूसियत तमाम इल्मी तरक्कियों की बुनियाद है। इसी खुसूसियत की बिना पर इंसान चीजों की तौजीह तलाश करता है और फिर वो बड़ी बड़ी तरक्कियों तक पहुंचता है। इंसान के अंदर अगर ये खुसूसियत ना होती तो इंसानी तहजीब या ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी की पूरी गैर दरियाफ्त शुदा हालत में पड़ी रहती। खुद आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता है कि अपनी उम्र के आखिरी 30 साल के दौरान वो एक सवाल का साइंसी जवाब पाने की कोशिश करता रहा, मगर वो उसमें कामयाब ना हो सका। ये सवाल आइंस्टाइन के अल्फाज में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की दरियाफ्त है। साइंसी एतबार से ये सवाल इतना ज्यादा अहम है कि आज वो तमाम नजरियाती साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अब इस सवाल को आमतौर पर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? ये दरअसल एक ऐसा रियाजियाती फॉर्मूला दरियाफ्त करना है जो तमाम कायनाती मजाहिर की साइंसी तौजीह कर सके। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब है थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। एक साइंसी इदारा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के तहत स्विट्जरलैंड में एक प्रोजेक्ट कायम किया गया। इसका नाम ये था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये प्रोजेक्ट 1998 में कायम किया गया। इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन खर्च हुए। इसमें दुनिया के 100 मुल्क और 10,000 साइंसदानों और इंजीनियरों का ताउन शामिल था। अगरचे ये प्रोजेक्ट कामयाब ना हो सका, ताहम इसका मकसद भी यही था कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को दरियाफ्त किया जाए। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या ज्यादा दुरुस्त तौर पर एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग की तलाश पर तकरीबन 90 साल गुजर चुके हैं, मगर इस मामले में साइंसदानों को कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसका सबब यह है कि मज़ाहिर कायनात की तौजीह खुदा के वजूद को मानकर हासिल होती है। कोई रियाजियाती फॉर्मूला कभी इसका जवाब नहीं बन सकता। रियाजियाती फॉर्मूले में इस सवाल का जवाब तलाश करना ऐसा ही है जैसे प्यास को बुझाने के लिए पानी के सिवा किसी और चीज को इसका जरिया बनाने की कोशिश करना। खुदा इंसानी फितरत की आवाज है। फ्रांस की एक फिल्म एक्ट्रेस जीना लोलू ब्रिजेडा जनवरी 1975 में हिंदुस्तान आई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अखबारी रिपोर्टर से इसका सवाल जवाब ये था। टू अ क्वेश्चन वेदर शी बिलीव्ड इन गॉड, जीना सेड, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड मोर व्हेन आई एम ऑन एन एरोप्लेन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक सवाल के जवाब में कि क्या वो खुदा को मानती है, जीना ने कहा, मैं खुदा को मानती हूँ। मैं खुदा को मानती हूँ उस वक्त और भी ज्यादा जब मैं हवाई जहाज में होती हूँ। आदमी जब हवाई जहाज में उड़ रहा हो तो उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर ऐसे खारजी असबाब के रहमो करम पर होता है जिनके तवाजुन में मामूली फर्क भी उसको हलाक करने के लिए काफी है। इंसान की यही बेचारगी समंदरी सफरों में भी होती है। कुरान में इरशाद हुआ है, क्या तुम देखते नहीं कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुदरतें दिखाए। दर हकीकत इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समंदर में उन लोगों को मौजें बदलियों की तरह घेर लेती हैं तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचाकर उन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है तो उनमें से कोई एतदाल पर रहता है और हमारी निशानियों का इनकार वही करता है जो बदअहद और नाशुक्रा है। कोई शख्स खा कितना ही सरकश और मुनकिर क्यों ना हो, जब मुश्किल हालात पड़ते हैं तो वो बेइख्तियार खुदा को पुकार उठता है। यही इस बात का सबूत है कि खुदा इंसानी फितरत की आवाज है। रूस में इश्तराकी इनकलाब अक्टूबर 1917 में आया और तकरीबन 74 सालों के बाद 1991 में वो टूट गया। इस दौरान इश्तराकी हुकूमत ने मीडिया और स्कूल को एंटी मजहब प्रोपेगेंडे से फ्लड कर दिया। इसके बाद हुकूमत रूस ने यह दावा किया कि कदीम मजहबी निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। इश्तराकी नजरिए के मुताबिक मजहब सरमायादारी निजाम का जमीमा या अपेंडिक्स था। सरमायादारी निजाम के खात्मे के बाद कुदरती तौर पर इसके जमीने को भी खत्म हो जाना चाहिए।
روسی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے سرمایہ داری نظام کو روس سے ختم کر دیا ہے، مگر حیرت انگیز بات ہے کہ مذہب اب بھی وہاں زندہ ہے، حتیٰ کہ روس کی جدید نسل میں دوبارہ مذہب پروان چڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ روسی ڈکٹیٹر مارشل اسٹالن کا ہے۔ اسٹالن خدا کا منکر تھا، مگر اس کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مشکل اوقات میں وہ بے اختیار خدا کو یاد کرنے لگتا تھا۔ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم کے موقع پر اگست 1942 میں ماسکو کا سفر کیا تاکہ ہٹلر کے خلاف دوسرا محاذ یا سیکنڈ فرنٹ قائم کرنے کے لیے روسی لیڈروں سے گفتگو کرے۔ چرچل نے اس سلسلے میں اتحادیوں کا فوجی منصوبہ اسٹالن کے سامنے رکھا، جس کا خفیہ نام ٹارچ رکھا گیا تھا۔ اسٹالن چونکہ خود بھی ہٹلر کی بڑھتی ہوئی یلغار سے خائف تھا، اس نے اس فوجی منصوبے میں گہری دلچسپی لی۔ چرچل کا بیان ہے کہ منصوبے کی تشریح کے ایک خاص مرحلے پر جبکہ اسٹالن کی دلچسپیاں اس سے بہت بڑھ چکی تھیں، اس کی زبان سے نکلا، خدا اس منصوبے کو کامیاب کرے، May God prosper this undertaking۔ سویتلینا ٹیلیلوییوا روسی ڈکٹیٹر اسٹالن کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش 1926 کو ہوئی۔ اشتراکی دنیا سے مایوس ہو کر 1966 میں وہ ہندوستان آئی تھی، پھر وہ یورپ چلی گئی اور 2011 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا۔ اپنی سچائی کی تلاش کا واقعہ لکھتے ہوئے وہ اپنی کتاب صرف 1 سال Only 1 year میں لکھتی ہے کہ میں ماسکو میں غیر مطمئن تھی اور اپنے قلب کی تسکین کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ چیز مجھے بائبل کے ان جملوں میں مل گئی، اے خداوند تو میری روشنی اور نجات دہندہ ہے، مجھے تو کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ خداوند میری زندگی کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، بس میں کسی بھی شخص سے خوف نہیں کھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ شریر لوگ مجھ پر چڑھائی کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کریں گے اور مجھے نیست و نابود کر دیں گے، لیکن وہ ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے۔ اگر چاہے پورا لشکر بھی مجھ کو گھیر لے، میں نہیں ڈروں گا۔ اگر جنگ میں بھی لوگ مجھ پر حملہ کریں، میں نہیں ڈروں گا۔ The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it's my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. اس سلسلے میں ایک اور دلچسپ واقعہ وہ ہے جو 1973 میں ہندوستان میں پیش آیا۔ ایک روسی جہاز ہندوستان میں مغربی بنگال کی فضا میں پرواز کر رہا تھا کہ اس کا انجن خراب ہو گیا۔ ہواباز کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور جہاز زمین پر گر پڑا۔ ہواباز سمیت سارے مسافر جل کر ختم ہو گئے۔ چونکہ یہ حادثہ ہندوستان کی سرزمین پر ہوا تھا، اس لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق ہندوستان کو اس کی تفتیش کرنی تھی۔ ہوائی جہازوں کا قاعدہ ہے کہ اس میں آواز ریکارڈ کرنے والی ایک خودکار مشین رکھی جاتی ہے، جس کو عام طور پر بلیک باکس کہتے ہیں۔ یہ بلیک باکس ہوا باز اور کنٹرول ٹاور کے درمیان گفتگو کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اس کو ہوائی جہاز کی دم میں رکھا جاتا ہے تاکہ ہوائی جہاز کے جلنے کے بعد بھی وہ بچ سکے۔ ہندوستانی افسروں نے ہوائی جہاز کے ملبے سے اس بلیک باکس کو حاصل کیا۔ جب اس باکس کا ٹیپ بجایا گیا تاکہ اس سے تفتیش میں مدد لی جا سکے تو معلوم ہوا کہ بالکل آخری لمحات میں روسی پائلٹ کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ یہ تھا، پیٹر سیو اس، پیٹر ہم کو بچا۔ واضح ہو کہ پیٹر یا پترس حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے ایک تھے اور عیسائیوں کے ہاں بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں۔ کائناتی نشانیاں۔ ایس ٹی کالرج ایک مشہور انگریزی تنقید نگار، فلاسفر اور شاعر ہے۔ اس کی ایک نظم کا عنوان ہے The Rime of the Ancient Mariner۔ اس نظم میں شاعر نے دکھایا ہے کہ ایک ملاح اپنے کسی گناہ کے سبب سمندر میں پھنس گیا ہے۔ اس کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے۔ کشتی کے چاروں طرف سمندر کا پانی پھیلا ہوا ہے، مگر کھاری ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پی نہیں سکتا۔ وہ پیاس سے بےتاب ہو کر کہتا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے مگر ایک قطرہ نہیں جس کو پیا جا سکے۔ واٹر واٹر ایوری ویئر نور اینی ڈراپ ٹو ڈرنک۔ جو حال کولرج کے خیالی ملاح کا ہوا وہی حال امکانی طور پر اس دنیا میں تمام انسانوں کا ہے۔ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر پانی کا تمام ذخیرہ سمندروں کی صورت میں ہے، جن میں 1/10 حصہ نمک ملا ہوا ہے۔ اس بنا پر سمندر کا پانی اتنا زیادہ کھاری ہے
کہ کوئی آدمی اس کو پی نہیں سکتا۔ اس کا حل قدرت نے بارش کی صورت میں نکالا ہے۔ سورج کی گرمی کے اثر سے سمندروں میں تبخیر ایویپوریشن کا عمل ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی بھاپ بن کر فضا کی طرف اٹھتا ہے، مگر مخصوص قانون قدرت کے تحت اس کے نمک کا جز سمندر میں رہ جاتا ہے اور صرف میٹھے پانی کا جز اوپر جاتا ہے۔ یہی صاف کیا ہوا پانی بارش کی صورت میں دوبارہ زمین پر برستا ہے اور انسان کو میٹھا پانی عطا کرتا ہے، جس کی انسان کو سخت ترین ضرورت ہے۔ بارش کا عمل ازالہ نمک یا ڈی سیلینیشن کا ایک عظیم آفاقی عمل ہے۔ آدمی اگر صرف اس ایک واقعے پر غور کرے تو اس پر ایسی کیفیت طاری ہو کہ وہ خدا کے کرشموں کے احساس سے رقص کرنے لگے۔ ایک تجربہ۔ 18 اپریل 1986 کو میں نے بھوپال کا سفر کیا۔ یہ سفر تامل ناڈو ایکسپریس کے ذریعے ہوا اور واپسی کا سفر بذریعہ ہوائی جہاز طے ہوا۔ 19 اپریل کی صبح کو سو کر اٹھا تو ہماری ٹرین مدھیہ پردیش کے میدانوں میں دوڑ رہی تھی۔ جگہ جگہ درخت اور سبزے کا منظر تھا۔ صبح کا سورج بلند ہو کر پوری طرح فضا کو روشن کر رہا تھا۔ اس قسم کی ایک دنیا کا وجود میں آنا تمام عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں پانی اور سبزہ ہو، جہاں سورج ایک خاص تناسب سے روشنی اور حرارت پہنچائے، جہاں بے شمار اسباب جمع ہوں، جس نے اس بات کو ممکن بنایا ہے کہ ایک ٹرین تیار ہو اور زمین کی سطح پر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے۔ بنانے والے نے اس دنیا کو عجیب ڈھنگ سے بنایا ہے۔ یہاں واقعہ دکھائی دیتا ہے مگر صاحب واقعہ نظر نہیں آتا۔ یہاں تخلیق یا کریشن کا منظر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، مگر ان کے درمیان خالق یا کریٹر بظاہر کہیں موجود نہیں۔ اس صورتحال نے بہت سے لوگوں کو خدا کا منکر بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کو دیکھتے نہیں تو ہم کیسے اسے مانیں؟ مگر خدا کے انکار کے لیے یہ بنیاد کافی نہیں۔ ہم جس ٹرین پر سفر کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی ٹرین ہے۔ وہ 110 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مسلسل دوڑ رہی ہے۔ ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ بظاہر ہم ریل کے ڈرائیور کو نہیں دیکھتے، اس کا نام بھی ہم کو نہیں معلوم، مگر ہمیں یقین ہے کہ گاڑی کا ایک ڈرائیور ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ہم کو یہ یقین کیوں ہے؟ منکر خدا کہیں گے اس لیے کہ اگرچہ ہم ڈرائیور کو نہیں دیکھتے مگر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی بھی اسٹیشن پر اتر کر انجن کے پاس جائیں اور وہاں اس کو دیکھیں، لیکن یہ محض ایک مغالطہ ہے۔ اگر ہم اسٹیشن پر اتر کر انجن کے پاس جائیں اور گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھیں تو ہم کیا چیز دیکھیں گے؟ ہم صرف ہاتھ پاؤں والے ایک جسم کو دیکھیں گے، مگر کیا یہی دکھائی دینے والا جسم ہے جو گاڑی کو چلا رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ انجن کو چلانے والا دراصل ذہن ہے، نہ کہ ظاہری جسم۔ چنانچہ موت کے بعد ڈرائیور کا جسم پوری طرح موجود رہتا ہے مگر وہ گاڑی کو چلا نہیں پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ ہم گاڑی کا ایک ڈرائیور مان رہے ہیں بغیر اس کے کہ ہم نے ڈرائیور کو واقعی طور پر دیکھا ہو۔ موجودہ زمانے کے منکرین خدا کہتے ہیں کہ یہ دنیا محض اتفاق سے بن گئی ہے، اس کا کوئی موجد اور خالق نہیں، مگر موجودہ کائنات جیسی بامانی کائنات کا محض اتفاق سے ظہور میں آنا ممکن نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کباڑ خانے میں دھماکہ ہونے سے ایک ایکسپریس ٹرین برآمد ہو جائے یا اچانک ایک ہوائی جہاز بن کر ہوا میں اڑنے لگے۔